السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی عظمت کی بڑائی اس مالک کائنات کی ذات گرامی پر جو ساری کائنات کا مالک، رازق، داتا اور پروردگار ہے۔ انگنت درود و سلام سید کائنات، امامنا فی دنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، بزرگان دین باز۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، چند گزارشات جس پر میں نے اور آپ نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ بات وہی ہے جس پر عمل کیا جائے، سن کر عمل کر لیا جائے، وہی اصل میں بات ہے۔ نبی کے دور میں صحابہ نے
اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو سن کر اس کے اوپر پریکٹیکل طور پر عمل کر کے دکھلایا. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا جائے میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اولاد والی نعمت، مال والی نعمت، صحت والی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے جس کا ہم عام طور پر شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اولاد ہو جائے اللہ کا شکر کرتے ہیں، مال مل جائے اللہ کا شکر کرتے ہیں، صحت مل جائے اللہ کا شکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہاں پر ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بَيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے ایمان والوں تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنا دیا ہے، امن کی جگہ بنا دیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا اللہ کے نبی جی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں امن والی، میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں سکون والی، میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں فتنوں سے ببرہ ہو کر، تو مجھے کوئی بتا دیجئے کہ میں کیسے سکون والی زندگی گزاروں. آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. پیارے پیغمبر نے صحابی کو 3 باتیں بتلائی. فرمایا املک علیک لسانک، اے میرے صحابی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں تو رکھ لے. اور فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی تو سمجھ لے. وابکی علی خطیئتک، جس گھر میں تو نے رہنا ہے اس گھر میں رہ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے تو اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہالا. اللہ تجھے امن والی زندگی عطا کر. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دوسری روایت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ وسعى بیتہ وبکى علی خطیئتہ. جو بندہ یہ تینوں باتوں میں عمل کر لیتا ہے، اپنی زبان کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی وہ سمجھ لیتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے وہ رو لیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ، اس بندے کو خوشخبری دے دو، اس بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ اس کو جنت بھی عطا کرے گا اور اس درخت کا سایہ بھی عطا کرے گا. تو میرے بھائیوں ان حدیث سے میرے بزرگوں میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ گھر والی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنا گھر عطا کیا، ہمیں چھت عطا کی، ہم اس کے دنیا میں مالک ہیں. اصل مالک تو اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں بزرگوں یہ نعمت کا احساس اس سے پوچھے جو کرائے پہ دھکے کھا رہے ہیں. اس محنت کا احساس اس سے پوچھے جو رات کو فٹ پاتھ پہ سونے والے ہیں. اس محنت کا احساس اس سے پوچھے جو پارکوں میں چراہوں میں رستوں میں اپنا وقت رات کا گزار کر کے بیت کر کے گزارا کر رہے ہیں. یہ نعمت کا اصل میں ان کو پتا ہے. ہم اس نعمت کا جو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ ادا نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے، اللہ نے واپس لینا ہے. اگر ہم اس کو اللہ کی امانت سمجھیں گے پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں. یہ اللہ نے لے لینا ہے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. یہ امانت والا گھر ہے. اللہ ہمیں وہ گھر عطا فرمائے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا. وہ گھر ہے جنت والا. تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس گھر کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے فرامین کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اگر اس گھر میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا ہے اور پیارے پیغمبر نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو پھر وہ گھر عطا کیا جائے گا جو ہمیشہ کے لیے آپ کا. تو آج میں نے آپ کے سامنے اسی گھر کے متعلق ہمارے گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی، ہمارے گھر میں رحمتیں کیسے آئیں گی،
ہمارے گھر کا ماحول صحیح کیسے ہوگا؟ ہمارے گھر میں یہ نحوس کیسے ختم ہوگی؟ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ ہمارے گھر میں یہ جو فتنے فساد ہیں، جو شیطان کے ڈیرے ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ آج میں نے اس کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کرنی ہے، چند عمل بیان کرنے ہیں، تاکہ وہ عمل ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور ان اعمال کی وجہ سے ہماری زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، ایک جیسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں ہمیشہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ تو کافر کو تو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، کافر تو آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کا تو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم بنی الاسلام علی خمس، جو اللہ تعالیٰ نے بنیاد اسلام کی 5 کھڑی کی ہیں، ان میں ایک آخرت بھی ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لے کر آئے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے، اس سوال و جواب ہوں گے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ ایمان والوں کو جنت ملے گی، کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلی بات کہ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے، زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارا کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اپنا فارغ وقت اپنی بیوی بچوں میں، والدین میں گزاریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا، تو لہذا اس کی زندگی خوشگوار زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی زیادہ وقت گھروں میں گزارا کرتے تھے، مسجد سے نکلے گھر چلے گئے، اگر کوئی باہر کا کام ہوتا تو کر کے پھر گھر چلے گئے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم فضول گھروں سے باہر پھرتے رہتے ہیں، چوکوں چراہوں میں، رستوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ایسے ہی نہ کوئی کام ہے نہ کوئی معاملہ ہے، ایسے ہی بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہماری اسلامی روحانی ماں اور بہنیں یہ بھی بازاروں میں چلی جاتی ہیں، ایسے ہی کوئی کام نہیں ہے، فضول ایک عورت نے، ایک میری بہن نے کوئی چیز لینی ہے، دوسری ساتھ ویسے ہی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان امہات المومنین کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اللہ کے نبی کی ازواج ہیں، جو اللہ کے نبی کی بیوییں ہیں، جو اللہ کے نبی کی اس کائنات میں بیوییں اور ہماری امہات المومنین ہیں، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں ہیں، جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے اللہ کے پیغمبر جی، ان اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند کر کے رکھیں، چار دیواری کے اندر رہیں، چار دیواری میں رہنا ان کا ایسے ہے جیسا کہ اللہ کے قریب رہنا۔ جو عورتیں اپنے گھروں میں چار دیواریوں میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ جنت کی خوشبو جنت میں جانے سے پہلے سونگھ لیتی ہیں۔ یہ ان عورتوں کی بات ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو گھر میں رہنے والی عورت ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جو بازار میں جانے والی عورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ عورت پردے والی گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان اس کو ورگلاتا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے جاؤ بازاروں میں پھرو، زیادہ وقت بازاروں میں گزارو۔ تو جو عورت بازاروں میں پھرنے والی ہے وہ شیطان کے قریب، جو گھر میں رہنے والی ہے وہ اللہ کے قریب۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اگر اپنے گھروں کو اچھا کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو رحمت اور برکت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو، تو پہلا عمل جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کی ذرا توجہ کرنا، وہ اپنے پاس نوٹ کر کے لے کے جانا۔ کافر اپنے گھر میں جائے گا، منہ اٹھا کر چلا جائے گا، ایسے ہی
کہ جیسے وہ کافر ہے، اس کو کسی نے کوئی تمیز بتائی نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت پیارے پیغمبر آقا مرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنین کو، مومنات کو گھر میں داخل ہونے کی تلقین بھی فرمائی ہے، طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اس طریقے کے ساتھ داخل ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونا کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے، مسنون دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے گا وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میرا داخلہ بھی اچھا کر دے اور میرا نکلنا بھی اچھا کر دے، میرا نام لے کے داخل ہو رہا ہوں۔ اور آخری کلمات جو ہیں وعلی اللہ ربنا توکلنا، کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں، میرا توکل تیرے اوپر ہے، میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے۔ یہ میرا 5 مرلے کا گھر ہے، یہ میرا 1 کنال کا گھر ہے، میرا 2.5 مرلے کا گھر ہے، اس کی چھت بڑی مضبوط ہے، اس کی ٹائلیں بڑی مضبوط ہے، لیکن اللہ میں اس گھر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، میرا بھروسہ ہے تو تیرے اوپر ہے، تو نے میری حفاظت کرنی۔ عقیدہ بھی وہی واضح کر دیا کہ بھروسہ کرو، توکل کرو، اللہ پہ کرو، اپنے مکانات پہ بھروسہ نہ کرو، اپنے گھر پہ بھروسہ نہ کرو۔ یہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا۔ اگر اس کے مطابق داخل ہوں گے تو معاملات گھر میں برکتیں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے پھر بھی طریقہ بتا دیا، فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب تم گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کے نکلو، یہ والی دعا تم پڑھ لو، اللہ حفاظتیں تیری کرے گا۔ بسم اللہ توکلت، اے اللہ تیرا نام لے کے گھر سے نکل رہا ہوں اور تیرے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، تیری توفیق کے بغیر میرے پاس نہ قوت ہے نہ طاقت ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ جو میرے پاس گاڑی ہے، جو میرے پاس سائیکل ہے، جو میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اللہ اس پر میرا بھروسہ نہیں ہے، توکل تو تیرے اوپر بھروسہ ہے، تیری ذات پہ بھروسہ کر کے نکلنے والا ہوں، اللہ تو نے میری حفاظت کرنی ہے۔ جب بندہ پیارے پیغمبر کہتے ہیں یہ دعا چھوٹی سی پڑھ کے گھر سے نکلے، اللہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ جواب دیتا ہے، اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا فرشتہ کہتا ہے ہدیتا، جا میرے بندے تو نے دعا پڑھ لی، مجھ پر بھروسہ کیا، اب تیرے سفر کی رہنمائی کرنا میری ذمہ داری ہے، جا تیرے لیے رستے کو آسان کرنا میری ذمہ داری ہے، تو اپنے گھر سے نکل، تیرا سارا راستہ میں آسان کرنا۔ پھر فرمایا کفیتا، اے میرے بندے دعا تو نے پڑھی ہے، اب میں اللہ تیرے لیے کافی ہوں، تو نے کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ کفیتا، اب تیرے لیے میں اللہ کافی ہوں، اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا بابو کئی تھا، جہاں میرے بندے اب تجھے بچانا بھی میری ذمہ داری، اب شریروں کے شر سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اب بری نظر سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اب دشمنوں کے شر سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں بندے نے دعا چھوٹی سی پڑھی ہے، سفر تیرا آسان ہو گیا، سفر تیرا آسان ہو گیا، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، اور تیرے لیے اللہ نے دشمنوں کے جو جال بچھائے ہیں لوگوں نے، وہ سارے جال بھی اللہ نے توڑ دیے ہیں، اللہ نے اپنی حفاظت کا جال بچھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو یہ سارے معاملات اس کے لیے اللہ کر دیتے ہیں۔
یہ ہے ایک عمل جو ہم نے اپنے گھروں میں داخل ہونے اور نکلنے سے کرنا ہے۔ ہم مساجد میں تو لکھتے ہیں دعائیں داخل ہونے کی اور نکلنے کی، کبھی دیکھا ہے کسی اللہ والے نے اپنے گھر کے باہر اور اندر بھی دعا لکھی ہو تاکہ کوئی آئے اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے اور پھر داخل ہو جائے؟ اور باہر نکلنے سے پہلے بچے دیکھے دعا لکھی ہے تو مہمان آئے وہ بھی دعا پڑھ کے باہر نکلے۔ ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے، جہاں پہ ہم اتنے گھر بناتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ دعا لکھ کر اپنے گھر کے باہر بھی لکھنی چاہیے، تاکہ داخل ہونے کی، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، تاکہ آنے جانے والے یہ دعا پڑھے اور آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں، اور ان کو ثواب بھی ہوگا، آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ دوسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا۔ اللہ نے قرآن سورۃ نور میں آیت نمبر 61 میں اس بات کا تذکرہ فرما دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، جب بھی میرے مومن بندے نے اپنے گھر میں جانا ہے تو کرنا کیا ہے؟ طریقہ بتا دیا اللہ نے، قرآن میں حکم دے دیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، جب بھی تم اپنے بیوت میں، گھروں میں داخل ہو، سلام پیش کرنا ہے، سلامتی کا تحفہ دینا ہے۔ یہ ہے کس کی طرف سے؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکا طیبۃ، یہ سلامتی والا تحفہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے دیا ہے۔ تحیہ تحفہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مبارک ہے، طیبہ پاکیزہ ہے۔ اللہ نے سلام کو پاکیزہ کہا ہے، مبارک کہا ہے، اور اللہ نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ یہ کون سا سلام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ یہ وہ والے لفظ ہیں جس کو اللہ پاکیزہ کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہی ہے میں نے تحفہ دیا۔ یہ اللہ کا تحفہ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے گھر میں تحفے، طوائف، فروٹ، پھل یہ نہیں نہ لے کے جا سکتے تو یہ تحفہ تو ضرور لے کر جائے نا، جو اللہ نے دیا ہے۔ اپنے گھر والوں کو تو لازمی دینا، جو پیغمبر اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے، اور پیغمبر جب گھر والوں کو دیا کرتے تھے، صحابہ گھر والوں کو تحفہ دیا کرتے تھے تو اس گھر میں رحمتیں ہوتی تھی، برکتیں ہوتی تھی، اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول اسی وجہ سے نہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں جب داخل ہونا ہے تو منہ کے اوپر ہمارے پٹ پڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ داخل ہوتے ہی بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر ہم نے باتوں کے باتیں شروع کر دینی ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، جب بھی گھر میں داخل ہو مسکرا کر دعا پڑھ کے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور دیکھیں گھروں میں تبدیلی کیسے نہیں آتی، دیکھیں گھروں میں برکتیں کیسے نہیں آتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم ہیں، پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کان لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے کہتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، کیا فرمایا؟ اذا دخلت علی اہلک، اے انس جب بھی اپنے گھر والوں کے اوپر داخل ہونا ہے، جب بھی اپنے گھر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فسلم، تو نے سلام کرنا ہے، یا کل علیک رحمتن وعلیک اہلیک، تیرے اوپر بھی اللہ رحمت کرے گا، تیرے گھر والوں کے اوپر بھی رحمت کرے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دوسری روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو بندہ اپنے گھر والوں کو سلامتی کا تحفہ دے گا، اللہ ساری زندگی اس کو اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اور جب اسے موت آئے گی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہے۔ ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اب محدث وہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں میں نے تقریباً 60 سالہ زندگی گزار لی ہے، ابھی تک نہ میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے، نہ میرے بچوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ وجہ بیان کی، فرمایا جب بھی میں اپنے گھر میں جاتا ہوں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا پڑھتا ہوں، گھر میں داخل ہو کر میں اپنے گھر والوں کو سلامتی کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اگر میرے دل میں کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ یہ دعا کی وجہ سے، سلام کی وجہ سے غصہ بھی دور کر دیتے، اور اللہ مجھے حشاش کر دیتے، اور گھر میں میرا معاملہ ایسے جیسے کبھی میری لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا عمل بھی ہم نے کرنا ہے کہ اپنے گھروں کو اگر پاک صاف کرنا ہے
تو رحمت کا باغیچہ بنانا ہے، اجر و ثواب چاہیے تو یہ دوسرا کام بھی اپنی زندگی میں لازمی کیجیے۔ تیسرا عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بندہ اپنے گھروں سے نحوستوں کو ختم کرنا چاہے، برکتوں کا نزول چاہے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنے گھروں میں نفل و نوافل کا اہتمام کرے۔ نفل و نوافل، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر صحیح روایت ہے کہ نماز فرض مسجد میں ادا کرو اور نفل گھروں میں ادا کرو۔ فرضی نماز کا فرض مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، سب سے فضیلت والا معاملہ ہے۔ نفل نماز کو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، زیادہ اجر و ثواب ملے گا، زیادہ برکت ہوگی۔ جو بندہ اپنے گھروں میں نفل و نوافل پڑھے گا اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ ایک تو گھروں میں نحوستیں ختم ہو جائیں، گھروں سے نہ برکتی ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، برکتیں آئیں گی، اجر و ثواب ملے گا۔ ہم اپنے گھروں میں بہت سارے معاملات کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہم کوٹھیاں بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، اس میں بڑے واش روم، بڑے کچن، بڑے ڈیزائن کرتے ہیں۔ اگر ڈیزائن نہیں ہو تو وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ کا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی کمرہ نہیں ہے کہ جہاں پر بچے، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری فرما برداری نہیں کرتے ہیں، تو جب فرما برداری والا کام ہی نہیں گھر میں ہے، جب آپ کے گھر میں نفل و نوافل پڑھنے والے نہیں ہیں، جب والد گھر میں 2 نفل پڑھے گا تو اللہ اس بچے کے ذہن میں بات ڈالے گا کہ والد نماز پڑھے تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ گھر میں والد بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا، بچہ بھی کرے گا۔ ایک جگہ مخصوص کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اللہ کے نبی کو بلایا کرتے اپنے گھروں میں، اللہ کے نبی جی ہمارے گھروں میں ایک جگہ مخصوص کر دیجئے جہاں پہ ہم نفل و نوافل پڑھیں، جہاں پہ ہم قرآن پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی آتے، آ کر کے نماز پڑھ کر کے ان کو بتاتے کہ یہ جگہ میں نے متعین کر دی ہے، یہاں پہ اب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، یہاں پہ اب آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی۔ تو میرے بھائیوں، نفل و نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں لازمی کیجیے، اس سے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ 2 نفل پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کو باہر والے جتنے بھی خطرناک معاملات ہیں، بیرونی معاملات ہیں، اللہ سب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب بندہ گھر میں آ کے 2 نفل پڑھتا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گھر کے اندر کوئی موذی جانور ہے، کوئی کسی نے جال بچھایا ہے، کسی نے کوئی اور معاملات کیے ہیں، اللہ گھر کے معاملات بھی سارے کلیئر کر دیتے۔ دونوں، باہر کے معاملات بھی کلیئر، گھر کے معاملات بھی کلیئر۔ کرنا کیا ہے؟ نفل نماز پڑھنا۔ نفل نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے نفل کے ساتھ انسانوں کو جوڑا ہے، مسلمانوں کو جوڑا ہے۔ اگر بارش نہ ہو، آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ نماز نفل پڑھو، نماز استسقاء ادا کرو۔ اگر آپ نے اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر مجھ سے مشورہ کرنا ہے تو نفل پڑھنے پڑیں گے، نماز استخارہ 2 نفل پڑھ لو کسی وقت بھی۔ نماز 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مشورہ کرو، اللہ یہ میرا کام ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، اگر اچھا ہے تو ہو جائے، اگر نہیں اچھا تو رکاوٹیں آ جائیں۔ اللہ کے ساتھ مشورہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ مشورہ کیا ہوا، آپ کے کام میں اللہ برکت ڈالے گا۔ اگر اچھا ہوا تو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہوا، اللہ اس میں برکتیں داخل کر دے گا اور کام ہو جائے گا۔ اگر نہ ہوا تو اللہ رکاوٹیں ڈال کے معاملہ ختم کر دے گا، آپ کے دل سے نکال دے گا۔ تو نفل نماز کے ذریعے ہم تو اللہ سے مشورہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ نفل پڑھو، اپنے گھروں میں نفل پڑھنے کی وجہ سے برکتیں، رحمتیں، یہ ساری چیزیں نازل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، چوتھا عمل جو ہے وہ ہے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا کرنا۔ ہمارے گھروں میں پہلے قرآن کی تلاوت صبح کو بزرگ ہوا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے دادا جی نے صبح کو اٹھنا اور سب کو اٹھانا، تلاوت کرنی، ان کو ہی بٹھانا، سب نے تلاوت کرنی، بچوں کو اٹھا اٹھا کے مسجد میں بھیجنا۔ اب ہمارے حالات وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے جن
جن بند کمروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی ان بند کمروں میں موبائل استعمال کیے جا رہے ہیں، ان بند کمروں میں نیٹ استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں ہمارے بزرگ رکوع و سجود کیا کرتے تھے لمبے لمبے، وہاں پر آج ہمارے نوجوان وہاں پہ آج ناسوز اور بے حیا موویز ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں رحمتیں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں یہ معاملات کیوں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں وہ معاملات نہیں ہیں جس کی وجہ سے برکتیں آیا کرتی تھی، رحمتیں آیا کرتی تھی۔ اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں تو شیاطین کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی صحیح روایت ہے جو کہتے ہیں نا جادو کا اثرات ہو گیا گھر میں، جو کہتے ہیں کاروبار پر جادو کے اثرات ہو گئے ہیں، جو کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں آتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں آتی ہے، اللہ نے تو نسخہ بتا دیا، ہر مشکل کا حل اللہ نے بتا دیا، ہر مشکل کا حل اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا۔ جب بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں مشکلیں آئی ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر اسلام تو مکہ میں ہے تو لوگوں نے، کافروں نے، مشرکین نے کتنا تنگ کیا، بہت تنگ کیا، ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا۔ تو پیارے پیغمبر اسلام پر جب بھی مصیبت آتی تو آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ انبیاء کیا کرتے؟ وَإِذَا حَضَرَهُ إِذَا صَلَّى، اللہ کے نبی کی یہ زندگی کا معمول ہے۔ طریق اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی اللہ کے نبی پریشان ہوئے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے نفل بھی پڑھے ہیں اور نفل میں قرآن بھی پڑھا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ویسے ہی اللہ کے پیغمبر کے معاملات درست ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا غزوہ بدر میں کافر اتنے زیادہ ہیں 1000 کے قریب ہیں، مسلمان 313 ہیں، آقا علیہ السلام نفل پڑھ رہے ہیں، اب آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے تو اللہ سے رجوع کیجئے۔ اللہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، اللہ آپ کی شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے گھروں میں تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے گھروں میں بے برکتی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت تقرأ فی سورۃ البقرہ، جو بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں شیطان کے ڈیرے ہیں، آقا علیہ السلام نے نسخہ بتا دیا، قرآن سب سے، سارا قرآن عظمت والا ہے لیکن اس میں سب سے عظمت والی سورت آقا علیہ السلام نے فرما دی ہے، وہ سورۃ البقرہ ہے۔ ان الشیطان ینفر من البیت، اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ ہمارے گھروں میں شیاطین کے ڈیرے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں مسنون دعا پڑھ کے داخل نہیں ہوتا تو شیاطین اپنے چیلوں کو کہتا ہے آج ہمارا اس گھر میں رہنے کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ جب گھر والے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں کو آج ہمارا اس گھر میں کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، سونے کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اور جس گھر میں شیطان کا ڈیرا ہو اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اور جس گھر میں شیطان کا ڈیرا ہو اس گھر میں رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ رحمتوں کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہی رہے گا، وہاں پہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں مسنون دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آج اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہے، آج ہمیں اور کہیں رہنا پڑے گا۔ جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں گھر والے، شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے روٹی بھی یہاں سے نہیں ملنی، ہمارا یہاں سے
اونچا ہے، چلو چلے کسی اور کے گھر میں، تو آپ کا گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سورۃ بقرہ پڑھ لیں اپنے گھر میں، خود گھر کا کوئی فرد پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، بچے پڑھ لے، شوہر پڑھ لے، والدین پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت، اس گھر سے شیطان ایسے بھاگتا ہے جیسے شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گلی چھوڑ کے بھاگ جائے۔ سورۃ بقرہ کو عام سورت نہ سمجھیں، جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں جادو جنات ہیں، ہمارے گھر میں کسی نے کر دیا ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر سورۃ بقرہ کی تلاوت وہ کر لے، آپ کے گھر میں شیطان نہیں رہے گا، جن نہیں رہے گا، آپ کا گھر پاک صاف ہو جائے گا۔ جیسے آپ اپنے گھروں کو ظاہری طور پر پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، جیسے اس کی بناؤ سجاوٹ کرتے ہیں، ٹیلے لگاتے ہیں، ایسے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں شیاطین کو نکال لے، اپنے گھروں کو ان سے پاک کریں، اصل کام یہ والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پاک صاف ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، آپ بھی بیٹھیں اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، پھر آپ کے گھر سے یہ شیاطین، یہ جنات آپ کے گھر میں نہیں آ سکتے، رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، دنیا میں جنت بھی، آخرت میں جنت۔ حضرات گرامی اور میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جو میری بہن میری بیٹی اپنے گھر میں پریشان ہو، سسرال والے تنگ کرتے ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے لیے بھی نسخہ بتایا۔ آقا علیہ السلام نے کہا 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ میری بہن میری بیٹی 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ کچن میں ٹائم دے رہی ہے، اگر وہ گھر میں ٹائم دے رہی ہے، تو اگر 24 گھنٹے میں سے اگر 10 منٹ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لے، اپنے والدین کو نہ بتائے، اپنے بھائی کو نہ بتائے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اپنے اللہ کو بتائے، اللہ کے ساتھ تعلق وجود کرے، الاللہ رجوع الاللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو اللہ کے ساتھ رجوع کرے گا، اللہ سے اپنا معاملہ ڈسکس کرے گا، اللہ کو اپنی التجا کرے گا، اللہ میں کہتا ہوں، اللہ رب کے کبریائی کی قسم ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، اللہ اس بیٹی کو صبر بھی دے گا، اللہ اس بیٹی کے معاملہ درست بھی کرے گا، اللہ اس گھر میں برکتیں بھی نازل کرے گا۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات سے کوسوں دور ہیں، ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں، ہم نے غیبتیں کرنی ہیں، چغلیاں کرنی ہیں، ان باتوں کو چھوڑ کر اپنے اللہ سے ایک مرتبہ بات کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سن کر کے اللہ رحمت اور برکت کا نزول لازمی کرتا۔ تو حضرات گرامی، یہ والے عمل ہم نے اپنی زندگی میں اپنانے ہیں، یہ عمل ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اجر و ثواب ملے گا، ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویریں لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا رکھا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے جس گھر میں کتا رکھا ہو، کتا رکھنا جائز ہے حفاظت کے لیے، مگر وہ گھر سے باہر اس کا انتظام کر دیا جائے۔ اور جس گھر میں بے حیائی ہو رہی، جس گھر میں بے حیائی والے کام ہو رہے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور گھر میں ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمیں اولاد ملنی چاہیے فرما بردار ملے، ہماری اولاد فرما بردار ہونی چاہیے۔ جب ہم خود اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، جب ہم خود اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، وہ ہم دیکھتے ڈرامے انڈیا کے ہیں، ہم دیکھتے فلمیں غیر ملکیوں کے ہیں، بے حیا فلمیں دیکھ کر کے ہم کیسے کہیں ہماری اولادیں پاک ہو جائیں، ہماری اولادیں نیک ہو جائیں، ہماری اولادیں فرما بردار ہو جائیں، ہماری اولادیں ہمارے لیے صالح ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے انتخاب کرنا ہوگا ایک ایسی عورت کا
جب بھی رشتہ تلاش کریں اپنے بیٹے کے لیے تو ایسی عورت کا انتخاب کرے جو نیک ہو، نسلی ہو۔ اگر عورت نیک ہوگی، نسلی ہوگی، تو اس میں سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوگی اور تابع فرمان۔ ہمارا انتخاب ہی درست نہیں ہے، ہم دین کو چھوڑ کر کے دنیا داری کو دیکھتے ہیں۔ یہ والے ہمیں جہیز میں زیادہ دیں گے، مال و متاع زیادہ ہے، جیسی بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن مال و دولت ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنا یہ نظریہ چھوڑ کر کے عورت کا انتخاب کریں گے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، پھر ہماری اولادیں صحابہ جیسی اولادیں بڑھیں گی، پھر تابع دار اولادیں بڑھیں گی، پھر صالح اولادیں بڑھیں گی، پھر والدین کو گھروں سے نکالنے والی نہیں ہوگی، پھر والدین کو گالیاں دینے والی نہیں بڑھیں گی، پھر اولادیں نیک اور صالح بڑھیں گی۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھلائیں اور آپ خود بھی سیکھیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا سیکھیں، گھر سے نکلنے کی دعا سیکھیں۔ اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لازمی کہیں۔ آج آپ نے اپنے گھروں میں جانا ہے تو جب آپ نے اپنے گھروں میں جانا ہے دعا پڑھ کے داخل ہو۔ عہد کریں، خیال کریں کہ ہم یہ دعائیں نہیں آتی تو یاد کریں گے۔ آج آپ نے اپنے گھروں میں داخل ہونا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہونا ہے، تاکہ آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے گھر میں سلامتی نازل ہو، اللہ رحمتیں نازل کرے۔ اور آپ نے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، آپ نے اپنے گھر میں نفل و نوافل کا معمول بنانا ہے۔ جگہ متعین کریں جہاں پہ لکھا ہو نماز کی جگہ ہے، قرآن کی جگہ ہے، تاکہ بچے پوچھیں کہ دادا جی یہ کیا ہے؟ اے بیٹا یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ دادا جی یہ کیا ہے؟ یہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تاکہ بچوں میں قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم نے قرآن کو آج کس لیے رکھا ہے؟ ہم نے قرآن رکھ لیا گلاب میں سجا کر کے اپنی الماری میں لگانے کے لیے، ہم نے قرآن رکھ لیا اپنی بیٹیوں کے سر کے اوپر لگانے کے لیے، ہم نے قرآن رکھا ہے تو ہم نے قسمیں اٹھانے کے۔ یہ بات نہیں ہے، قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن جیسے پڑھتے جاؤ گے اللہ شفا بھی دیتا جائے گا، اللہ رحمت بھی نازل کرتا جائے گا، اللہ برکتیں بھی نازل کرے گا۔ دکان کھولو گے تو قرآن پہ بھی قرآن پڑھ کے قرآن اپنے دکان پہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو فارغ وقت میں، اللہ دیکھے تو رزق میں برکت کیسے نہیں نازل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کا توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے لوگ علماء بھی ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں اسلام کو نافذ کرنا ہے، وہ پہلے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر تو اسلام نافذ کرو۔ جب اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو گے پھر باہر بھی اسلام نافذ ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں اسلام نافذ نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو میں نے آج آپ کے سامنے یہ چار عمل بیان کیے ہیں، اس پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔